تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون وهو الذی مد الارض وجعل فیها رواسی وانہار ومن کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الرعد کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ الرعد مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کے بارے میں بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری حصے سے تعلق رکھتی ہے۔ تین بڑی بنیادی حقیقتیں ہیں جن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سب سے پہلی حقیقت اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور دوسری حقیقت معاد ہے۔ معاد یعنی اس زندگی کے بعد پھر پلٹنا ہے، پھر دوبارہ زندگی ہے۔ اور تیسرے رسالت سے متعلق کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جو کچھ آپ دعوت دے رہے ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے وحی کے ذریعے سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو یہ تین بڑی حقیقتیں ہیں جن کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک لمبا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں گزر چکا تھا اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے، لیکن اہل مکہ اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اس کو نیچا دکھانے کی طرف اپنی ساری جد و جہد کر رہے تھے، توانائی استعمال کر رہے تھے۔ حروف مقطعات سے آغاز ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کسی مجمع کو خطاب کیا جاتا تھا تو اس طرح کے الگ الگ الفاظ بولے جاتے تھے۔ عرب کے لوگ اس انداز سے پوری طرح سے آگاہ تھے، اس لیے کبھی انہوں نے قرآن کریم کے ان الفاظ پر اعتراض نہیں کیا۔ فرمایا کہ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی آیات نہیں ہیں بلکہ اللہ کی کتاب کی آیات ہے۔ وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یعنی یہ کوئی معمولی فرمان نہیں ہے بلکہ اس ہستی کا فرمان ہے جو پوری کائنات کا فرما روا ہے، خالق ہے، فرما روا ہے اس کائنات کا، اور تمہارا بھی خالق ہے، تم بھی اسی کے بندے ہو۔ یاد رہے کہ مکہ کے لوگ جو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، اس بات کو وہ قبول کرتے تھے کہ ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو ان کی اس طرف مائل کیا جا رہا ہے کہ جب پیدا اس نے کیا ہے تو پھر بندگی بھی اسی کا حق ہے، یعنی اسی کی بندگی کی جائے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور تمہارے رب نے تمہاری طرف جو کچھ اتارا ہے وہ عین حق ہے، یعنی وہ حق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، برحق ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ عین حق ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ہیں کہ جو مان نہیں رہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ الذی، اب دیکھیں کائنات کی مختلف چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو انسان کے مشاہدے میں ہے، انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا اور یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہے۔
یعنی کسی اور نے قائم کیا ہوا ہے، تو سب سے پہلی چیز آسمان کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہوا، بلند رکھا ہوا ہے، بغیر عمد ترونہا، ایسے ستونوں کے بغیر جو تمہیں دکھائی دیتے، کوئی ستون دیکھو کوئی تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کتنا بڑا ہے یہ آسمان، انسان کبھی اس کا کنارہ نہیں تلاش کر سکا، کتنی اس کو دسترس حاصل ہے، کتنی تیز رفتار سواریاں اس کے پاس موجود ہیں جو آسمانوں میں اڑتی پھرتی ہیں، لیکن اتنا وسیع آسمان بغیر ستونوں کے اس نے قائم کر رکھا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا، یعنی پوری کائنات کی فرمانروائی کر رہا ہے۔ چھوٹی سی چیز بھی بغیر قائم رکھے قائم نہیں رہ سکتی، یعنی اس کے لیے کچھ نہ کچھ نظام بنانا پڑتا ہے۔ تو اتنا بڑا نظام اس نے دیکھیں قائم کیا ہوا ہے کہ آسمان کو اس نے قائم کیا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اب اجرام فلکی کی طرف توجہ دلائی کہ اسی نے یہ چاند سورج کو مسخر کیا ہے، یعنی ایک نظام کا پابند کیا ہوا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے جنتری لگی ہوئی ہے، یعنی ہر روز کا ایک وقت مقرر ہے طلوع کا غروب کا، جس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کل یجری لاجل مسمى، اور پھر یہ توجہ دلائی کہ ہر ایک خاص وقت تک کے لیے جاری ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا اس نے۔ اس کائنات کی کوئی چیز بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ سارا نظام کائنات ایک خاص وقت تک کے لیے اس نے بنایا ہے اور یہ چل رہا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی بساط وہ کب لپیٹ دے گا۔ یدبر الامر، وہی سب کاموں کی تدبیر کرتا ہے، یہ تمام کام اسی کے فیصلوں کے مطابق انجام پا رہے ہیں۔ یفصل الآیات، اور وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی اپنی قدرت کی نشانیوں کو بڑا واضح کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو۔ رب سے ملاقات ہونی ہے، اور وہ ملاقات بڑی اہم ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے وہ ملاقات، ہمیشہ کی زندگی۔ اس دنیا کی زندگی کا تو کسی کو کوئی بھروسہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے، اور یہ تو سب مانتے ہیں کہ ہاں ختم تو ہونا ہے اس نے، یعنی کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص وقت کے لیے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کسی چیز کا کتنا وقت ہے، اور وہ ملاقات یقینی ہے، یعنی اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسے نہیں مانتے تھے، کہتے تھے نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ پیدا ہو۔ تو اگر یہ یقین نہیں ہوگا تو انسان کی زندگی پھر دیکھیں کیسی ہوگی اس دنیا میں۔ وہی انسان صحیح زندگی بسر کرے گا جسے یقین ہوگا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اب زمین کی طرف توجہ دلائی، پہلے آسمان اور اجرام فلکی کی طرف، اور اب زمین کی طرف کہ جس زمین پر تم رہتے ہو، چلتے پھرتے ہو۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا، زمین کو ہموار کیا ہے، سازگار بنایا ہے، رہنے کے قابل بنایا ہے۔ دیکھیں اب زمین کو کتنا سازگار بنایا ہے، اس کا درجہ حرارت کس طرح سے قائم ہے سورج سے ایک خاص فاصلہ رکھتے ہوئے کہ جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کے درجہ حرارت میں فرق آ جائے، بہت ٹھنڈا ہو جائے تو بھی زندگی ممکن نہیں، اور اگر بہت وہ گرم کر دے اس کو تب بھی زندگی ممکن نہیں۔ تو کس طرح سے اس نے سازگار رکھا ہے۔ پھر اس کے گرد ایک خاص فاصلے تک ہوا کا غلاف ہے جو اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یعنی کتنی بڑی اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اگر یہ ہوا کا غلاف نہ ہو تو کیسے چند لمحے بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یہ مخلوق قائم نہیں رہ سکتی، اللہ کی قدرت ہے یہ۔ اور اس ہوا کے اندر بھی وہ چیز کہ جو زندگی کے لیے ضروری ہے، یعنی اب تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ آکسیجن ہے جو سانس لینے کے لیے
ہمارے لیے جسم میں جاتی ہے، خون اسے جذب کرتا ہے اور سارے جسم کے ایک ایک خلیے تک پہنچا کر آتا ہے. کیا حیران کن نظام ہے. اور پھر وہاں نہ صرف یہ آکسیجن لے کر جاتا ہے بلکہ خوراک بھی نظام ہضم جب تک تحلیل کر دیتا ہے اس کو پہنچا کر آتا ہے اور وہاں توانائی بننے کا عمل ہوتا ہے. درجہ حرارت جسم کا قائم رہتا ہے اور جلنے میں جو بیکار مادے پیدا ہوتے ہیں وہ کس طرح سے خون ہی ان کو واپس لا کر خارج کر دیتا ہے اور ہم اس سانس کو باہر خارج کر دیتے ہیں. یعنی کیسا اس کا ایک نظام ہے، کتنا حیران کن نظام ہے. اور وہ تدبیر کر رہا ہے، سارے کاموں کے خود چلا رہا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پھر اس زمین میں تمہارے سامنے ہے، دیکھتے ہو، اس نے پہاڑ جما دیے، اس کا توازن قائم رہے اور تم کس طرح سکون سے چلتے پھرتے ہو. حالانکہ اب انسان جانتا ہے کہ یہ زمین دو طرح سے حرکت بھی کر رہی ہے اور بڑی تیز حرکت کر رہی ہے. ایک حرکت تو ایسے جیسے لٹو اپنے محور کے گرد گھومتا ہے، یہ اپنے محور کے گرد گھومتا ہے اور اس گھومنے کی وجہ سے رات اور دن پیدا ہو رہی ہے. جو حصہ سورج کے سامنے آتا جاتا ہے وہ روشن ہوتا جاتا ہے اور جو دوسری طرف چلا جاتا ہے وہ تاریک ہوتا چلا جاتا ہے. اور دوسرا یہ اپنے ایک مدار میں بھی گھوم رہی ہے، یعنی اس کا ایک آربٹ ہے سورج کے گرد گھومنے کا بڑی تیزی سے. یعنی یہ 365 دن میں اور کچھ گھنٹوں میں یہ اپنا وہ راستہ مکمل کرتی ہے ایک سال میں. اور وہ جو کچھ گھنٹے ہیں وہ پھر کہاں جاتے ہیں، یعنی 365 دن ہے، وہ 4 سال میں پورا ایک دن بن جاتا ہے. اور وہ دن پھر ہم فروری میں ڈال کر اس کو 29 دن کا مہینہ اس کو کر لیتے ہیں تو یہ پورا سائیکل مکمل ہو جاتا ہے. اور پھر صدی بھی اس طرح، وہ لیپ کا سال ہے یعنی 4 سال کے بعد وہ آتا ہے. یعنی جتنا یہ وقت اضافی ہے یہ 24 گھنٹوں سے کچھ زائد ہے، یہ وقت، یہ سارا وقت شامل ہو کر وہ اس میں چلا جاتا ہے. پھر لیپ کی صدی بھی آتی ہے کہ 400 سال کے بعد پھر وہ 1 سال فالتو ہو جاتا ہے. یعنی کس طرح سے دیکھیں اس کا نظام ہے. تو وہی تدبیر کر رہا ہے اور اس نے زمین کو کس طرح سے متوازن رکھا ہے کہ اس میں پہاڑ جما دیے ہیں، وہ انہار اور دریا بہا دیے. کس طرح سے دریاؤں کا نظام ہے، یعنی یہ پانی بخارات بن کر اڑتا ہے اور پھر یہ برستا ہے، پہاڑوں پر برستا ہے، پہاڑوں میں پھر یہ بہہ کر آتا ہے نیچے کی طرف دریا جاری، اور دریاؤں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، کس طرح سے کاشتکاری کرتے ہو. اور اب تو انسان نے اور بھی دیکھے، پہاڑوں میں بڑے بڑے گہری نشیب کی جگہ بھی ہے کہ جہاں انسان بند باندھ کر جو اس پانی کو ذخیرہ کر لیتا ہے. ڈیم بنتے ہیں، ان میں سرنگیں بناتا ہے اس بند کے اندر، اور سرنگوں میں سے جب ان کے دروازے کھولتا ہے تو وہ ٹربائن چلتی ہیں، بجلی پیدا ہوتی ہے. یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام کیا ہے کہ اس پانی کو سمندروں سے اور میدانوں سے اڑا کر پہاڑوں پر پہنچا دیتا ہے اور وہاں برف کی شکل میں جما دیتا ہے. اور پھر گرمیوں میں وہی برف پگھلتی ہے اور جب نیچے آتی ہے تیزی کے ساتھ تو پھر کس طرح سے تمہارے لیے دریا اس نے جاری کر دیے. یعنی یہ سارے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، تم مشاہدہ کرتے ہو براہ راست اور پھر تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو. کس بنیاد پر کرتے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، جبکہ اللہ کی توحید کی تو بے شمار دلیلیں تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں کہ کسی کا عمل دخل نہیں ہے اس کے اندر. تو اس نے زمین کو کس طرح سے تمہارے لیے سازگار کیا ہے، پہاڑ جما دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں توجہ دلائی ہے انسان کو کہ وہ اللہ کی توحید کو اختیار کرے اور اسی میں اس کی خیر ہے، یعنی نجات اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہی ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا.
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.